بھارت کے سفیر لالا عطا اللہ سخیلوی اور ملکہ ترنم نور جہاں کی محبت کی لازوال داستان۔ کیسے نور جہاں کو سننے کے لیے عطا اللہ سخیلوی گھر والوں سے چھپ چھپا کر ننگے پاؤں گئے تھے، اور جب اسی کے بعد گھر سے نکالا گیا تو پھر نور جہاں کو دیکھنے کے خاطر ہی ہوٹل پر ملازم ہوئے، اور جب نور جہاں کے برابر آپ نے نام حاصل کر لیا تو نور جہاں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کیا کہا جانیے اسی ویڈیو میں۔ لیکن اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عطا اللہ سخیلوی موسیقی میں نہیں آئے تھے اور اپنے علاقہ ساخیل میں الصدف جنرل سٹور کے نام سے یوٹیلیٹی سٹور چلایا کرتے تھے کہ اس دوران عطا اللہ سخیلوی کو نور جہاں کی آواز سنائی دی۔ نور جہاں کی آواز اس نے اپنے ٹیپ ریکارڈر میں محفوظ کر کے اپنے سینے میں بھی حفظ کر لی، اور اس کے بعد آپ کا دن رات نور جہاں کی آواز کو سنتے ہوئے گزرتا۔ لیکن جب ایک دن عطا اللہ سخیلوی کو معلوم ہوا کہ ان کے شہر میاں والی میں ملکہ ترنم نور جہاں کسی ایونٹ میں پرفارم کرنے کے لیے آئی ہیں، یہ وہ وقت تھا جب عطا اللہ سخیلوی کے والد کی اس کے اوپر گہری نظر تھی، اور عطا اللہ سخیلوی کو موسیقی سے دور رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ میراثی کا کام ہے جو ایک نیازی خاندان کے سپوت کو زیب نہیں دیتا۔ لیکن اسی کے بعد اچانک جب رات گئے پروگرام کا آغاز ہوا تو چونکہ گاؤں میں رات کو پھیلی گئی آواز دور تلک سنائی دیتی ہے، تو عطا اللہ سخیلوی نے نور جہاں کی آواز سنی جس میں وہ گا رہی تھی، سن ونجلی دی مٹھڑی تان وے میں تے ہو گئیاں قربان وے۔ جب عطا اللہ سخیلوی کی سماعتوں میں یہ آواز پہنچی تو عطا اللہ سخیلوی ننگے پاؤں نور جہاں کو سننے کے لیے میاں والی پہنچے، اور وہاں پر آپ نے ان کو سنا۔ لیکن اسی کے بعد جب عطا اللہ سخیلوی کے گھر والوں کو ان کے گانے کے بارے میں معلوم ہوا تو عطا اللہ سخیلوی نے اپنے گھر والوں کی خواہش کو بالائے طاق رکھتے ہوئے موسیقی کے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ جب راز کھولنے کے بعد عطا اللہ سخیلوی کے والد نے انہیں گھر سے نکالا تو وہ لاہور آ گئے۔ لاہور آنے کے بعد ان کے دو مشاغل ہوتے تھے، دن کو مزدوری کرتے پر رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ گانے سنتے۔ یہ وہ وقت تھا جب عطا اللہ سخیلوی کراچی سے ہو کر لاہور آئے تھے، کیونکہ گھر سے نکلنے کے بعد انہوں نے کافی عرصہ کراچی میں بھی گزارا۔ لیکن جب آپ لاہور آئے تو عطا اللہ سخیلوی کو نور جہاں کے گھر کے سامنے ایک ہوٹل میں ملازمت ملی، کیونکہ عطا اللہ سخیلوی نے ہوٹل کے مالک سے کہا تھا میں نہایت مناسب قیمت پر آپ کے ہاں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، جبکہ فیس میری یہی ہوگی، مجھے ملکہ ترنم نور جہاں کا دیدار کرنے کا موقع ملے گا، اور جب نور جہاں کا کوئی پروگرام لاہور میں ہوگا تو مجھے چھٹی ہوگی۔ لیکن اسی کے بعد آہستہ آہستہ جب نور جہاں کے گانے عطا اللہ سخیلوی سنتے گئے تو ان کا ٹیلنٹ بھی ابھرتا رہا، اور عطا اللہ سخیلوی نے ایک دن جب وہ نور جہاں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو یہ ان کے پاس گئے اور ان کے مینیجر سے کہا کہ میں نور جہاں سے ملنا چاہتا ہوں۔ نور جہاں کے مینیجر نے نور جہاں کو اطلاع دی تو انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اپنے پاس بلایا۔ جب انہوں نے آپ کے جذبات سنے تو آپ کو بہت دعاؤں سے نوازا، اور اسی کے بعد نور جہاں کہیں چلی گئی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین عطا اللہ سخیلوی کا پھر گانا قمیص تیری کالی بھی وائرل ہو گیا۔ جب یہ گانا وائرل ہوا تو عطا اللہ سخیلوی کو مختلف کمپنیوں کی جانب سے ٹیلی فون موصول ہوئے کہ آپ ہماری کمپنی کے لیے گانے ریکارڈ کرائیں، یعنی عطا اللہ سخیلوی کا طوطی پورے ملک میں بولتا رہا۔ نور جہاں تک بھی عطا اللہ سخیلوی کی آواز پہنچی۔ جب انہوں نے آپ کو سنا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو کبھی میرے دیدار کے لیے ہوٹل پر ملازم ہوا تھا۔ لیکن اسی کے بعد عطا اللہ سخیلوی موسیقی میں اپنا نام کماتے رہے اور پورے پاکستان میں اپنی پہچان بنانے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اپنے آپ کو متعارف کرایا اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کرایا۔ جبکہ ملکہ ترنم نور جہاں بھی بزرگی کو پہنچ چکی تھیں اور انڈیا پاکستان میں آپ کے نام کا طوطی آج بھی بول رہا تھا، اور لوگ آپ کو ابھی تک فلموں میں سننا پسند کرتے تھے۔ عطا اللہ سخیلوی نے ایک گانا گایا جس کے بول تھے پیار نال نہ سہی وے غصے نال ویکھ لیا کر بیماراں نوں شفا مل جاندی ہے۔ ان کا یہ گیت ملکہ ترنم نور جہاں کو بھی بڑا پسند آیا، اور ملکہ ترنم نور جہاں نے اسی کے بعد اس گیت کو ایک فلم کے لیے ری پروڈیوس کیا جس کے فلمی ہیرو سلطان راہی تھے، جنہیں لیجنڈ آف مولا جٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جب عطا اللہ سخیلوی سے کہا گیا کہ آپ کا گیت ملکہ ترنم نور جہاں گانا چاہتی ہیں تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور عطا اللہ سخیلوی کے بارے میں نور جہاں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ عطا اللہ سخیلوی جس
اس طریقے سے گاتا ہے اور اپنی آواز کا جادو پوری دنیا میں جگاتا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس نے جس محنت سے یہ مقام پایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ جبکہ عطا اللہ سخیلوی نے بھی ایک ٹی وی شو میں بتایا تھا کہ ملکہ ترنم نور جہاں کو دیکھنے کے لیے میں ہوٹل پر ملازم ہوا تھا اور میں نے ساری عمر ملکہ ترنم نور جہاں کے گانے سن کر اپنے گائکی کو بہتر کیا اور اپنی غلطیوں کو درست کیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہی کہتے ہیں اگر میں نے ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز نہ سنی ہوتی، کیونکہ ملکہ ترنم نور جہاں میری پہلی محبت تھی، تو آج میں شاید عطا اللہ سخیلوی نہ ہوتا، اور اگر میں عطا اللہ سخیلوی نہ ہوتا تو پھر میں شاید کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنی موسیقی کی وجہ سے ہوں۔ یہ باتیں میں نے درد کی سفیر کے نام سے ایک کتاب جو عطا اللہ سخیلوی کے بارے میں ان کے دوست منور علی ملک نے لکھی ہے وہاں سے لی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔